چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ نے آخرت اس لیے بنائی ہوئی ہے اور آخرت میں اس لیے حساب کتاب ہوگا کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ازالہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب مثلاً اگر ایک بندے نے 100 قتل کیے ہو تو آپ ان کو 100 مرتبہ تو قتل کی سزا نہیں دے سکتے، 1 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ تو اب مثلاً یہ ہے کہ ان کو اقتدار سے نکلوایا گیا، اب اس کا ازالہ تو یہی تھا نا کہ وہ آپ دوبارہ اس کو اسی طرح جا کے وزیر اعظم بنا لیتے، لیکن ہمارے سسٹم میں تو اس طریقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا اور ان کو سیاست سے بھی آؤٹ کیا گیا۔ پھر یہ کہ عوام کو الیکشن کے دوران اپنے مرضی کا منتخب وزیر اعظم چننے نہیں دیا گیا، بلکہ وہ ساری چیزیں مینیج کی گئی، ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے محروم کر دیا گیا۔ تو اب 2018 کا الیکشن تو آپ دوبارہ نہیں کرا سکتے۔ اور ازالہ تو یہی ہوگا کہ اب اس وقت جو غیر قانونی کام ہوئے ہیں ان کے فیصلے سے متعلق، اور جس میں عدالت کو یا مینیج کیا گیا ہے یا لا کو وائلیٹ کیا گیا ہے، تو آپ قانونی رستے سے، ظاہری بات ہے کہ عدالت کا فیصلہ عدالت ہی انڈو کرے گی، لیکن اس کے لیے نواز شریف صاحب کا آنا ضروری ہے۔ اب ہم اس بات پہ حیران ہیں اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہت بڑے بڑے رسک لیے ہیں، اور مثلاً ایک کا تو اعزاز سعید صاحب نے حوالہ دیا کہ اس وقت وہ آئے تھے ڈیفائنس کے لیے، لیکن میں جس فیصلے پہ، اور میں کہتا ہوں کہ شاید جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے تو وہ پتہ نہیں کہ اللہ کو اس چیز کے لیے کیا منہ دکھائیں گے کہ جب ان کی اہلیہ ادھر بستر مرگ پہ پڑی ہوئی تھی اور وہ ان کو اس حالت میں چھوڑ کے گرفتاری دینے کے لیے ادھر آ گئے، اور مریم صاحبہ بھی آ گئی۔ تو ایک طرف ماضی میں انہوں نے اتنے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور پھر یہ 1.5 سال میں ہم حیران ہیں کہ وہ ادھر آ کے جیل جانے یا عدالت میں کا سامنا کرنے سے وہ کیوں مسلسل گریز کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔